ایوبی سلطنت کی بنیاد کا اگلا اہم باب وہ ہے جب صلاح الدین ایوبی نے مصر میں قدم رکھا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے زیر حکومت تھا جو اندرونی کمزوریوں اور سیاسی بحرانوں کی وجہ سے زوال پذیر تھی۔ صلیبی طاقتیں مصر پر قبضہ کرنے کے لیے بے تاب تھیں اور نور الدین زنگی یہ سمجھتے تھے کہ اگر مصر پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تو پورے عالم اسلام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ فاطمی خلافت شیعہ مسلک پر مبنی حکومت تھی جو عباسی خلافت کی سنی قیادت کے مقابلے میں کئی صدیوں سے قائم تھی، لیکن 12 صدی تک فاطمی خلافت مکمل طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ حکمران غیر مؤثر ہو گئے تھے، دربار سازشوں سے بھرا ہوا تھا اور عوام بے حال تھے۔ صلیبیوں نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور مصر پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ نور الدین زنگی کو اندازہ تھا کہ اگر صلیبی کامیاب ہو گئے تو یروشلم کے بعد مصر بھی ان کے قبضے میں آ جائے گا اور مسلمانوں کے لیے حالات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ نور الدین زنگی نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اپنے قریبی ساتھی اسد الدین شیرکو کو مصر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مہم میں شیرکو کے ساتھ ان کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک اہم موقع تھا کیونکہ یہ ان کی پہلی بڑی سیاسی اور عسکری مہم تھی۔ عیسوی میں شیرکو اور صلاح الدین ایک چھوٹے لیکن تجربہ کار لشکر کے ساتھ مصر پہنچے۔ ان کا مقصد صلیبیوں کو مصر پر قبضہ کرنے سے روکنا اور فاطمی خلافت کے بحران کو سنبھالنا تھا۔ مصر میں اس وقت وزیر اعظم شاورد کا اقتدار تھا جو فاطمی خلیفہ کے نام پر حکومت کر رہا تھا۔ شاور نے صلیبیوں سے مدد طلب کی تھی تاکہ اپنے اقتدار کو مضبوط کر سکے، لیکن شیرکو نے اپنی حکمت عملی سے شاور کے منصوبے کو ناکام بنایا اور مصر میں فاطمی خلافت کے اندرونی معاملات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ صلاح الدین نے اس دوران اپنی ذہانت، صبر اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے شیرکو کی قیادت میں نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ مصر میں اپنی مقبولیت بھی حاصل کی۔ عیسوی میں شیرکو کی اچانک موت کے بعد نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مصر کا نیا وزیر مقرر کیا۔ یہ صلاح الدین کے لیے ایک غیر متوقع لیکن اہم موڑ تھا۔ اگرچہ ان کی عمر کم تھی اور وہ ایک سادہ اور عاجز شخصیت کے مالک تھے، لیکن ان کی ذہانت اور وفاداری کی وجہ سے انہیں اس عہدے کے لیے چنا گیا۔ صلاح الدین نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد فاطمی خلافت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی طرف قدم اٹھایا۔ انہوں نے خلافت عباسیہ کے نام پر خطبہ پڑھوانا شروع کیا اور اس طرح مصر کو عباسی خلافت کے تحت لے آئے۔ عیسوی میں صلاح الدین نے فاطمی خلافت کا باضابطہ خاتمہ کر دیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا کیونکہ یہ خلافت تقریباً 2 صدیوں سے قائم تھی۔ اس اقدام نے نہ صرف مصر کو دوبارہ متحد کیا بلکہ صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کیا۔ صلاح الدین نے مصر میں نہ صرف سیاسی استحکام پیدا کیا بلکہ کئی اصلاحات بھی کیں۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام کو بہتر بنایا، عدلیہ کو مضبوط کیا اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کیے۔ ان اقدامات کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت مزید بڑھ گئی۔ مصر میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی قیادت اور اتحاد کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ مصر کا استحکام ان کے اگلے بڑے مقصد یروشلم کی آزادی کے لیے پہلا قدم تھا۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صلاح الدین نے شام اور مصر کو متحد کیا اور صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کی۔ مزید اقساط کے لیے سبسکرائب کریں اور جاری رہیں۔